ایک شمول نام کے بزرگ تھے، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، بڑی عبادت کرتے تھے، 1000 سال عبادت فرمائی، ساری رات نفل پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے، اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے، ساری زندگی جہاد میں گزاری، جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہو۔ ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا، بڑا جہاد کیا، پڑی انہوں نے، کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا، بڑی دور تک بات گئی، بڑی جد و جہد کی، لیکن حضرت شمعون علیہ الرحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، قابو نہ آئے، آخر ان کی بیوی کو خریدا۔ اور یہ ایک تو مثالیں میریوں کی آ گئی ہیں، خامد بھی بکتے ہیں، یاد رکھ، بھائی بھی بکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا، پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے۔ بیوی کو خریدا، کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا، ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک، درویشی کا درس دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت شمعون علیہ الرحمہ کی بیوی جب خریدی گئی، کہنے لگے جب یہ چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں، جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بی بی نے۔ حضرت شمعون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا، اللہ اکبر کہا، جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئی۔ بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا، کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خامد بڑا دلیر ہے، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے۔ سارے آئے، ایک نیا رنگ، ایک نیا روح، ایک نیا طریقہ، تو میں نے تو آزمایا ہے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھی۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے آزمایا ہے تو پھر دیکھ بھی لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں، اٹھے تو بندھا ہوا پایا، اللہ اکبر کہا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئی۔ فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی، کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے، ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی۔ کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں۔ جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمعون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا، بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے، کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے حلال ہے، کندھوں سے نیچے جائز نہیں۔ ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے۔ حضرت شمعون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا۔ بس اس کے ہاتھ بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبائے، جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھل سکے گا۔ جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز، چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا، دھوکہ دیا۔ ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا۔ اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں؟ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ اب کو بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی، کہنے لگی بخش دو۔ آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، ابو خدا کے حوالے ہے، پیروں سے آگ چلی۔ کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کہ تجھے بچائے، وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کہ تیری حفاظت کرے، اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے اور جھومر ہیں ان کو کہ تیرے نجات دلائیں۔ جلتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی چلاتی رہی، اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی، ہوا میں اڑی۔ اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی، کان بھی دوبارہ عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی
وہ جب باہر نکلے تو اعلان کرنے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے, تباہ ہو گئے, نام و نشان مٹ گیا, اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی, پہلے سے زیادہ قوتیں. دھوکہ نہ دے, فریب نہ کرنا جو آپ کسی کو دے رہے ہیں. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث تو یہ بتاتی ہے جو دنیا میں دھوکہ دے گا دنیا میں ہی اس کا نقصان اٹھائے گا. ایک ہوتا ہے محتاج, ایک ہوتا ہے فقیر, اس میں فرق ہے. ایک آدمی کو اچھے کپڑے پہننے کے پیسے نہیں ملتے تو وہ فقیر نہیں, وہ محتاج ہے. اس کے پاس تو ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے پہنے. لیکن ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن وہ بھی سادہ سا لباس پہننا پسند کرتا ہے تو یہ فقیر ہے, یہ درویش ہے. کنجوس اور درویش میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک آدمی اس کا پیسے لگانے کو دل ہی نہیں چاہتا, خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا, وہ بخیل ہے, کنجوس ہے. لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس سرمایہ ہے, مال ہے, لیکن وہ اپنی ذات کو بڑھانا پسند نہیں کرتا, وہ درویش ہے, وہ فقیر ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. حضور میری غلطی, فرمایا جتنے پیسے اتنا حساب بھی تو دینا ہے. جس کے پاس صرف ہینڈ کیری بیگ ہوتا ہے نا وہ فٹافٹ باہر آ جاتا ہے, اور جس کے جتنے زیادہ بیگ ہوتے ہیں اس کو اتنی دیر چین پہ کھڑے رہ کے انتظار کرنا پڑتا ہے. تو فرمایا کسٹم بھی تو نے ادا کرنا ہے نا بھائی, نکل کے آنا ہے اس جنگل سے, تو کیسے جائے گا, جتنا مال ہے اتنا حساب دینا ہے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے, 80 ہزار درہم تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج کے حصے میں آئے تھے. اتنے تگڑے مالدار تھے, اور دینے کا انداز یہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلی چھٹی تھی, کہتے تھے جو جس کا دل کا کھاؤ, ایک دن میں 5 الگ الگ کھانے بھی تم پکانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے. کنجوس نہیں تھے, بخیل نہیں تھے, لیکن خود جب کھانا کھاتے تھے تو دال کو پیس کر شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کے کھاتے تھے. لوگ پوچھتے کہ جناب ہمارے لیے سارا کچھ ہے, بخیل بھی آپ کوئی نہیں, مالدار بھی, یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے سرید کھا رہا ہوں, یہ کھانا میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ کریم کا طریقہ ہے, میں وہ طریقہ, میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ میرا انداز ہے, میری ذات کے بارے میں میرا یہی انداز ہے. سرکہ کھا رہے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیوں کھا رہے ہیں, کتنے دن ہو گئے آپ نے بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا, تو کھائیں. فرمانے لگے بیٹے کل لقمہ اٹھایا تھا گوشت کھانے کو تو مجھے اپنے نبی کا فقر یاد آ گیا, مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہینہ کھانا نہیں کھایا وہ یاد آیا ہے. تو حضور کی وہ چیزیں مجھے ان اعلیٰ غذاؤں میں مبتلا ہونے نہیں دیتی, تمہیں اجازت ہے. تم بھائی بادشاہی میں فقیری, آج لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنا کچھ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے, دکھانے کا معاملہ ہو گیا, بلکہ قرض اٹھا کے لوگ اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. اسلام فقیری, بادشاہی میں فقیری. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ویسے کھل جائیں گی. ایک صحابی نے کہا حضور میرے جسم کو سکون نہیں, وجود کو سکون نہیں, ظاہری وجود کی بات کی, تو حضور نے فرمایا ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد, فرمایا دنیا سے دل دور کر لے, ازہد فی الدنیا, دنیا میں زہد کٹھا کر لے, دنیا داری سے ذرا اپنے دل کو دور کر, اللہ تیرے وجود کو بھی سکون عطا کرے گا اور تیرے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا. دنیا داری, ازہد فی الدنیا, ذرا ہٹ نا دنیا سے, ہٹ ذرا, اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی. اللہ سکون, راحت, فرحت, فریح فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے. فرحت کا معنی خوشی, تسلی, تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا. عزیزو بڑا شوق ہے, ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے, بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا, 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے, بندہ ایک بیٹھا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں. اور میں اکثر میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے, جن پولیس والوں کا اس نے پروٹوکول پہ لگایا نا, حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے, لیکن یہ خوش ہے. حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک درویش تھا, تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا, علاؤ الدین خلجی کا زمانہ تھا. علاؤ الدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے, پاکستان, ہندوستان, افغانستان, سب پہ ان کی مشترکہ حکومت. تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا, اس نے تو سپاہی جو تھے وہ رستے صاف کرا رہے تھے,
تو ایک بزرگ تھے حضرت بولی کلندر کے مرید تھے، خلیفہ تھے، تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے تو تنے تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، تنے تنہا گزر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے بابا جی سائڈ پہ ہو جائیں، گورنر صاحب نے گزرنا ہے. تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے گزر جائے گا کہ مجھے سائڈ پہ کر کے گزر جائے. میں کہا نہیں آپ کی مہربانی ہٹ. میں کہا بھائی میں کیوں ہٹوں؟ وجہ اس کی اتنا رستہ ہے گزر جائے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تم مجھے سائڈ پہ کرو گے پھر رستہ ڈھونڈتا پھروں گا. کہا بابا تیری مہربانی ہٹ گا. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، میں اسے کیا سمجھتا ہوں. اور میں ناراض نہ ہوئیے گا، امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے، بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا. اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو لیڈر سیانے ہو جائیں. یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے. نگاہ فقر میں شان سکندری کیا، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری. اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو، تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی. تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا. خیر حضرت بولی کلندر رحمت اللہ علیہ کے وہ درویش جو تھے نا، وہ روڈ پہ کہا بابا جی ہٹ جائے. کہنے لگے نہیں ہٹتا. انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہا تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے جو اٹھایا جاتا ہو تو اٹھا لو. اب وہ تو درویش کبھی ضد کرتے نہیں، اور اگر کریں تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا رب اشرق اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے. تو میں جاؤ اٹھتا ہوں تو اٹھا لو. بحث ہونے لگی، لوگ کٹھے ہو گئے، رش ہو گیا. اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہنچ گئی. تو گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے کیوں اٹھوں، اتنا رستہ ہے گزر جا. میں بابا اٹھ کیوں شور ڈالا ہوا؟ کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کے مجھے اٹھنے کا کہتا ہے. میرے نوکر کا وہ غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دیا. بابا جی اور ہنسے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا نوکر کا نوکر ہے، تو واقعی نوکر ہے. اس نے کہا میں تھپڑ مارتا ہوں. بابا ہنستا ہے. یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے. آؤ کر کے دیکھیں، آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں. آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرا دینا یاد اب میں تیرے ساتھ بات کروں، تیرے ساتھ بحث کروں تو یہ زیادہ بڑی سزا. یاد رکھیے ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے. جب تھپڑ مارا تو بابا جی ہنس پڑے. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے، تو بھائی واقعی غلام ہے. اب جب ہنسے تو اب اس کو ٹھارس ہوئی، توجہ ہوئی. کہنے لگا بابا ماجرا کیا ہے، میں کیسے غلام کا غلام ہوں؟ تو بابا کہنے لگا دیکھنا تجھے مسجد آنے کا کہے تو تیرے لیے مصیبت ہے. اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے پاتا. تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے، لہذا تو میرے غلام کا غلام ہے، تو میرے نوکر کا. کہنے لگے یہ ساری نفس پرستی ہے، یہ جو تُونے دنیا داری کا ٹھیک کی ہوئی ہے نا، یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے، یہ تو تنخواہ دیتا ہے، تیرے نعرے لگاتے ہیں. ذرا تنخواہ چھوڑ کے بات کر، پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں. تجھے ڈرتے ہیں کچھ لوگ، تیرے آگے پیچھے بھاگتے ہیں. ذرا اقتدار سے سائڈ ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے. تو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے یا لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں، تو میاں تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا، تیری جیب کو سلام ہو رہا ہے، تیرے عہدے اقتدار کو اور تیری وحشت اور دہشت کو سلام ہے. اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کب ہوگا؟ تو فرمانے لگے جب تو بادشاہی میں فقیری کرے گا. جب تو بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزوں، بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے. آپ کے اس ہندوستان کا ایک بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر بھی ہے. اورنگزیب عالمگیر انتقال کا وقت آیا نا تو اورنگزیب عالمگیر بیمار ہوئے. آخری وقت منبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہنے لگے لوگوں تو مجھ سے اکثر پوچھتے تھے نا کہ بادشاہ تیری 2 انگلیوں پہ سیاہی کو لگی رہتی ہے اور تیرے ہاتھوں میں سوراخ کیوں رہتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر یہ میں آپ کو فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا. اس دنیا میں، اس دور میں، اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کی کل کی بات سنا رہا ہوں. اس ہندوستان میں ہندوؤں کے ملک پر حکومت کرنے والے ایک مسلمان دیانتدار بادشاہ کی بات سنو. کہتے ہاتھوں میں سوراخ کا پوچھتے تھے نا تم لوگ، اور تم مجھے پوچھا کرتے تھے تیرے ہاتھوں پہ سیاہی کو لگی ہوئی ہے. اورنگزیب عالمگیر متحدہ ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ کہنے لگا میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے ساری زندگی حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی. میں کتابت کرتا تھا، کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی، اور میں ٹوپیاں سیا کرتا تھا، میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے تھے. میں نے اس کا رزق حلال کھایا ہے. اور فرمایا 50 روپے فلاں جگہ میں نے رکھ دیے ہیں،
میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا اور لوگوں کو بتانا کہ وہ ہندوؤں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی۔ وہ خطبہ پڑھ رہے تھے، اورنگزیب خطبہ پڑھ رہے تھے اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے۔ میرے دوست، یہ بادشاہی میں فقیر ہے۔ ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے، یہ بھی پروٹوکول ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا اس نے، اندر بیٹھے کے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے۔ نفس پرستی ہے، جتنا مرضی آگے لے جاؤ، اتنا مرضی۔ یہ کوئی بادشاہی، یہ کوئی آپ کا بڑا پن نہیں ہے۔ وہ تنخواہ لیتا ہے، مجبور ہے، کیا کرے۔ ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئے تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو بلا لے کے چل میرا دروازہ کھول۔ وہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا ہے۔ ہم سرا مال آتا ہے تو ہم بڑے بن جاتے ہیں۔ جو بڑے تھے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کو نصیحت ہی کر دے حضور مجھے کوئی۔ تو حضور نے فرمایا، علی جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے۔ جو دنیا میں دنیا داری، دبدبے، تنتنے کی خواہش کرتا ہے، خواہش کرت۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے۔ ملا رومی کہتے ہیں ہمارے پاس فرعون جتنے پیسے نہیں، نمرود جتنی دولت نہیں، ورنہ کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے کئی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں، لیکن فرعون اور نمرود جتنی طاقت دولت نہیں، ورنہ لوگ کرائے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ خواہشات نفس اتنی بڑھ گئی، اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ ہمارے لیڈر کہتے ہیں 2-4 بندے ہلکے میں مرے نا تو الیکشن کا مزہ ہی نہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ ہم نعرہ بازی کی قائل قوم ہے، ہم نعروں پہ زندہ رہنے والے نفس پرست بنتے جا رہے ہیں۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے رسول کریم نے فرمایا، جو یہاں عزتیں ڈھونڈتا ہے، یہاں خواہش کرتا ہے نعروں کی، پروٹوکول کی، آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ قیامت میں اسے عزتیں عطا فرما دے گا۔ یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، زمانہ ڈرتا تھا، بڑا نام ہے۔ فقیری اور چیز ہے، درویشی۔ اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تھا ہر وقت۔ حضرت جی لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا تو وہ تحریر کر رہے تھے، ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا تو وہ نوجوان نہ بیٹھے بیٹھے نہ لیٹا تو سو گیا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ بیٹھا بیٹھا نا وہ بیچارہ سو گیا تو حضرت نے تکیہ پیش کر دیا۔ نوجوان نے تکیہ پکڑا تو اس نے لپیٹ لپاٹ کے وہ گہری نیند چلا گیا۔ ایک جھونکا ہوا کا آیا تو چراغ گل ہو گیا۔ مہمان بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت جی میں چراغ جلا دوں؟ فرمانے لگے نہیں، مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے، میں جلاتا ہوں۔ کہا پھر اس کو اٹھا لے۔ کہنے لگے جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے، سویا رہنے تو۔ کہ حضور سونے تو نہیں آیا، خدمت کے لیے آیا۔ فرمانے لگے یار سویا رہنے تو کیا عرض ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، چراغ جلایا، واپس آ کے بیٹھے تو وہ دیکھے نا، یہ بادشاہوں کے لیے تو نہیں نا ایسا ہوتا، بادشاہ تو نہیں نا کر سکتے، یہاں تو تھوڑا سا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے منہ میں کبھی لقمہ بھی ڈال دے تو پھر ہی ہے، وہ میکس کا مجھ سے تنخواہ لیتا ہے اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا۔ ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں۔ کہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں، آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے۔ فرمانے لگے قمت انا عمر بن عبدالعزیز، رجعت انا عمر بن عبدالعزیز۔ فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن میں تبدیل محتسب نے جوزی نے لکھا ہے، کہنے لگے قمت جب گیا تھا انا عمر بن عبدالعزیز، پھر بھی عمر بن رجعت، اور میں لوٹ آیا ہوں، واپس آیا ہوں تو دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہوئی، میرا باپ بھی وہی ہے، میں بھی انا عمر بن عبدالعزیز میں بدلا تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ بادشاہی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست، جو اس کی لذت ہے، دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ، حضور فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پہ ہیں، دو آسمانوں پہ ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بولیے نا، دو میرے وزیر ترمذی کی حدیث ہے، دو زمین پہ ہیں، دو حضور زمین والے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر۔ آسمان والے کون ہیں؟ فرمایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام۔ میرے دو وزیر یہاں ہیں، دو وزیر حضور بادشاہ ہے، وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا
हुजूर दो जहां के बादशाह हैं, लेकिन मेरे नबी पाक कपड़ा खुद सी रहे हैं। जूता टूट गया है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गांठ भी, उन तो मेरे ख्याल है जुती बनाने वाला काम मौके नहीं गया जी। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई 10,000 लोग जो तनख्वाह लेता है वो भी जूता गांठता हो, नहीं आप की गंढ है, किसी को भी नहीं गिटाईदा। क्या ख्याल है आपका? ठीक बात कर लो। नबी पाक जूता भी खुद गांठते, कपड़ों को पेवंद भी, हुजूर अपने कपड़े धो भी खुद लेते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बकरियों का दूध भी धो लेते। और ऐसा भी होता कि बादशाही में फकीरी है ना, दो जहां के बादशाह, लेकिन सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा फरमाती है घर आए, कहा आयशा खाना तैयार है? नहीं हुजूर अभी तो खाना तैयार करना है। फरमाया तुम आग जलाओ, मैं आटा गूंद देता हूँ। किसकी बात है? नहीं लड़ना चाहिए, रखना चाहिए। तुझे मंगया दे पैसे मेरे को पहली, मैं डंडे नहीं मार दे। मैं आया तो पता नहीं, मैं कभी बला दा नाम दूसरा टुकर ही नहीं पकाया, मैं आ गया घर तो पता ही नहीं लगा, मैं ही आ गया घर। अल्लाह खैर कर, भाई हिटलर ना बनो, आग देना हिटलर ना बनो। उसने सलूक जिंदगी का हिस्सा है, पाकीज़गी जिंदगी का हिस्सा है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं गया नबी करीम से मिलने तो मोटे बान की चारपाई, हम उसे असी मौजूदी मंजी आंदे साहब, मोटे बान की चारपाई। मुश्कात की हदीस है, हज़रत उमर फरमाते मैं सख्त दिल वाला शख्स था, हुजूर से मिलने गया तो नबी पाक आराम कर रहे थे चारपाई, मैं जाके करीब जमीन पे बैठ गया। हुजूर ने आहट सुनी तो हुजूर उठे। फरमाते हैं जब नबी पाक उठ के बैठे तो हुजूर के वजूद पर मैंने बान के निशान देखे। कहते मैं रो पड़ा, सख्त दिलता पर रो पड़ा। मैंने कहा हुजूर कैसे रो, किस तरह मौजें करे और आप इस बान की चारपाई पे? तो मेरे करीम रसूल ने फरमाया उमर तुझे अच्छा नहीं लगता, जितनी मौज करनी है दुनिया में कर ले, आखिरत में जलील हो जाए। फरमाया उनको करने दे मौज, वो तो जलील होने के लिए कर रहे हैं, और मैंने इस दुनिया से क्या लेना है, थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए आया हूँ। यहाँ के बंद होंगी, वहां मेरा रब सारी इज्जतें मुझे ही अता फरमा देगा। इस हद फिर दुनिया फरीह कल्ब बल जस। मेरे अजीजों, ये फकीरी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवेशी मेरे रसूल पाक। हजरत बिलाल हबशी को हुजूर ने सवेरे सवेरे बुलाया और बुला के फरमाया बिलाल रात तूने मेरे बिस्तर पे कपड़ा डबल करके बिछा दिया था, डबल करके बिस्तर बिछा दिया था तूने। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया नींद तो मुझे बड़ी आई है पर मेरे नफल कुछ रह गए, आज के बाद डबल करके ना बिस्तरा बिछाना, सिंगल ही बिछाना, उस पे जरा करवटें बदलता रहता हूँ तो आंख जल्दी खुल जाती है। मेरे दोस्तों आशा कहा लोग यकीन करें ना, गर्मियों में सवेरे उठते हैं ना सर्दियों में उठते हैं। गर्मी में एसी नहीं उठने देता और सर्दी में बिस्तर नहीं जान छोड़ता, उठते ही नहीं हम, बल्कि बाकी के मामलात भी हमारे इसी परेशानी का शिकार है। सुनो और याद रखो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाही में फकीरी सिखाई, बादशाही में फकीरी मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाही में फकीरी सिखाई। हजरत सैयदना सलमान फारसी को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने बुलाया तो कहा मेरा दिल करता है आपको मैं मदाइन का गवर्नर बना दूं। हजरत सलमान फारसी बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक रखते थे, बिकते बिकाते मदीने में आके बिके, फिर निगाहे मुस्तफा में बिक गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक था। या हजरत उमर ने फरमाया मैं आपको गवर्नर का जी जैसे आपका हुक्म है, अमीर की बात मान, गवर्नर बन गए। और गवर्नर साहब करते क्या है? गवर्नर साहब का हाल ये कि गवर्नर साहब ने वही फटे पुराने सादे से कपड़े पहने और एक हाथ में छड़ी पकड़ी है, कभी इधर घूमते कभी इधर, मदाइन की गलियों में गवर्नर साहब घूम रहे। अल्लाह अकबर। जहां सवारियां उतरती थी ना शहर की, लोग जो किराया लेके घोड़ों पे सवार करते थे, जहां वो लाके उतारते थे, वहां एक शख्स उतरा, मेहमान आया किसी के घर में मदाइन। वो शख्स मेहमान आया तो उसके बाद बड़े बड़े बक्से थे, उसने हजरत सलमान फारसी को घूमते देखा, कहने लगे ओ गुलाम इधर आए ना, ओ बोलिए ओ गुलाम इधर आ। हजरत सलमान फारसी कहने लगे जी जनाब। कहने लगे मेरा सामान उठा और फलां घर में मैंने जाना छोड़ के आ। जरूरत तो करे कोई जरूरत तो करे, काउंसलर साहब को भी आवाज देने, ताकत तो करे कोई, एक मामूली सिपाही को भी कहने की जो ना सब इंस्पेक्टर है ना वो किसी ओहदे पे फायर, सिर्फ एक सादा कौम का वो पैर उसको कह के तो इधर आओ गुलाम। भाई गवर्नर को ही कह दिया। गवर्नर साहब ने सर के ऊपर बक्सा उठाया और गलियों में गुजर, कहते हैं भाई गुलाम को रास्ता दे दो, जरा सामान वजनी है, जरा गुलाम को रास्ता दे दो, सामान वजनी है, पीछे हट जाओ, जरा रास्ता दे दो। शहर में दाखिल हुए तो लोग दौड़े आए, कहा हुजूर हमें दे दे। फरमाया नहीं उसने मुझे कहा है गुलाम उठा। वो शख्स शर्मिंदा हो गया, कहने लगा हुजूर मुझे कब खबर थी कि आप गवर्नर हैं, गलती हो गई, मैं गुलाम क्या बैठा। हजरत सलमान फारसी रो पड़े।
फरमाने लगे तू मेरा मौसल है, तूने तो मुझे मेरी औकात याद करा दी है। मैं गुलाम हूँ, मैं खजूरें बेचा करता था, मैं मदीने में नौकरी करता था, तूने अच्छा किया है। फरमाया ना, तू तो मेरा मौसल है, तूने मुझे याद करा दिया, मैं क्या ना, अब मैं ही लेके चलूंगा। रास्ते में जा रहे एक शख्स दौड़ा आया, कहने लगा हुजूर वजनी बड़ा है, मुझे दे दे। ये बादशाह है, फकीरी हो रही है, हुजूर वजनी बड़ा है, मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। तो हज़रत सलमान फारसी फरमाने लगे पहले वादा कर, कयामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा लेगा। वादा कर, तू कहेगा अल्लाह के हुजूर के या अल्लाह सलमान के जो पाप है उनका बोझ मैं उठाता हूँ। कहने लगा हुजूर मैं तो अपना नहीं उठा सकता। फरमाया पीछे हट जाओ, अगर वहां मेरा कोई बोझ नहीं उठा सकता तो यहाँ भी कोई ना उठाए। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर है सूबे। मेरे दोस्त, हमारी ये जो झूठी अना है ना, लोग मेरा इस्तकबाल करे, मुझे उठ के मिले, मुझे प्रोटोकॉल दे, मेरा नाम जपे, मैं होती रहे हर जगह, बस मुझे ही लोग जाने। और मेरे अजीज, इस धंधे से बाहर आ, नफ्स परस्ती की इस जंग से निकल आ, अपने मिजाज की इस किल्लत से निकल आ, अपने आप को जो बात नहीं भी आती होती उसमें भी हम दखल दे के अपना कोई ना कोई पैगाम और जुमला जरूर बयान करना चाहते हैं। भाई हमारा भी नाम लिख लो, हम भी शामिल है, हमें भी पता है इस गोरख धंधे का कुछ ना कुछ, हमें भी शामिल